نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 ربیع الاول درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1500 سالہ ولادت باسعادت کی روشنی میں ہم آپ سے ہم کلام ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انسانیت کو ایک بہترین درس دے رہا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اگر صحابہ 1,00,000 ہیں تو آپ 1,00,000 سے فرما رہے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ پھر آپ دوسری صدی میں چلے جائیں، تیسری صدی میں چلے جائیں، چوتھی صدی میں چلے جائیں، اللہ حاضر القیاس 15 صدیاں سامنے رکھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ جملہ آج اگر ہم اس کو حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں تو قیامت تک کے لیے جان لے وہ شخص سب سے زیادہ نفع بخش ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہے اور لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے، لوگوں کے لیے بھلائی رکھتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اب نفع کا مطلب صرف مال دینا نہیں ہوتا کہ مال پہنچانا، اچھا مشورہ بھی نفع ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا بھی نفع ہے، کسی کو کپڑے دے دینا بھی نفع ہے، نفع بخش بات ہے، کسی کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنا بھی نفع ہے، کسی کی پریشانی سن کر فقط اس کو تسلی دینا یہ بھی نفع ہے، کسی کو علم سکھا دینا یہ بھی اس کے لیے نفع ہے۔ اور یہ بھی کہا جائے گا کہ خیر الناس من ینفع الناس، اور کوئی راستے میں جا رہا ہو، کہیں پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دے، یہ بھی نفع ہے، یہ بھی خیر الناس من ینفع الناس میں آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ وہاں سے گزرے اس کو ٹھوکر لگ جائے، یا کوئی گاڑی لے کر جا رہا ہے تو اس کی گاڑی وہاں پر لگ جائے، اس کا نقصان ہو جائے۔ تو نفع کی کئی اقسام ہیں، کس کس انداز سے آپ کسی کو نفع دے سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ کم فیس لے کر اور سادہ سا نسخہ لکھ کر، یہ بھی نفع ہے۔ ایک انجینئر ہے، وہ بھی اچھے طریقے سے اپنے ٹیکنیکل کاموں کو ارزاں سستے داموں میں رہنمائی کر دے، یہ بھی نفع ہے۔ ایک دکاندار ہے، وہ مناسب ریٹ پر زیادہ نفع نہ لے، کم ریٹ پر اپنی چیز کو سیل کر دے اور معمولی سا نفع رکھے، یہ بھی تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ حاضر القیاس اس حدیث کو زندگی کے ہر شعبے میں منطبق کر سکتے ہیں، ہر شعبہ زندگی میں، جن جن شعبوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے ان شعبوں میں آپ اس حدیث کو منطبق کر سکتے ہیں۔ آپ اکثر سنتے ہیں چیریٹی، اقوام مغرب کا یہ لفظ ہے چیریٹی، اسلام کے اندر بھی چیریٹی ہے، اور اسلام سے بہتر چیریٹی کا نظام کسی نے دیا ہی نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ چیریٹی کے لیے اسلام نے جو جو مستحقین ہیں ان کی فہرست بنا دی، جس کو ہم مصارف زکوٰۃ و صدقات کہتے ہیں، کن کے اوپر صدقات اور زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اس میں دیکھ لیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلے قریبی لوگ ہیں، وَالْيَتَامَىٰ یتیم ہے، مساکین ہے،
مسافر ہیں اور وہ لوگ جو غلام ہیں، اور آج کل وفی الرقاب کا مطلب کیا ہوگا؟ جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، آپ ان کے قرضے اتارنے کا سبب بنا دیں۔ کسی کو بھیک نہ دیں، اس کو ایک بہترین ہنر سکھا دیں۔ ہم نے معاشرے کو بیکاری بنا دیا ہے، ہم معاشرے کو ہنرمند نہیں بنا رہے۔ اچھا معاشرہ بنانے کے لیے جو کہ اسلامک معاشرہ ہو، اس میں اگلے کی فلاح بہبود، کسی کو تعلیم دلوا دیں، کسی کو ایجوکیٹ کر دیں، کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر لیں، اس کی کامیابی کے لیے مختلف طریقے استعمال کر لیں۔ یہ چیریٹی، یہ اسلامک چیریٹی یہ ہے۔ آپ نے احد کا واقعہ پڑھا ہے، سنا ہے کہ 3 4 5 6 زخمی تھے صحابہ، تو جب پانی تقسیم ہونے لگا تو ایک صحابی نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو پانی جب ان کے پاس گیا تو دوسرے قریبی نے آواز دی مجھے بھی پیاس لگی ہے، تو وہ جو صحابی پہلے تھے جو کہ پیاسے تھے، انہوں نے اپنے اوپر ترجیح دی دوسرے کو۔ جب دوسرے کے پاس پانی پہنچا تو اس نے ترجیح دی تیسرے کو، جب تیسرے کے پاس پانی پہنچا تو اس نے ترجیح دی چوتھے کو، جب چوتھے کے پاس پانی پہنچا اس نے ترجیح دی پانچویں کو، جب وہ پانچویں کے قریب پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ وہ واپس چوتھے کے پاس ہے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ وہ واپس تیسرے کے پاس ہے، وہ بھی شہید ہو، وہ واپس دوسرے کے پاس پانی لے کر آیا، وہ بھی شہید ہو، حتیٰ کہ وہ پہلے کے پاس ہے وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ ہے چیریٹی، اسلامک چیریٹی، کہ اپنے سے اوپر کسی کو برتری دے دو۔ یہ سمجھو کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں، یہ مجھ سے بہتر ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام کا ایک یونیورسل پیغام ہے، یہ اسلام کا ایک یونیورسل دعوت ہے، یہ اسلام نے انسانیت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اسلام سے بہتر انسانیت کا درس دینے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سینکڑوں آپ کے صفاتی نام ہیں، وہاں محسن انسانیت بھی آپ کو کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے انسانیت کو وہ سہارا دیا، انسانیت کو وہ توازن دیا، انسانیت کے مابین آپ نے وہ توازن قائم کیا کہ ہر شخص اپنے سے بڑھ کر دوسرے کو فضیلت دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امیر کو غریب پر کوئی برتری نہیں، آپ نے فرمایا کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، آپ نے فرمایا کہ بڑے اور چھوٹے پر کوئی برتری نہیں۔ اگر برتری ہے تو صرف بنیاد تقوی کی ہے، نہ حسب کی ہے، نہ نسب کی ہے، نہ زبان کی ہے۔ تقوی کی بنیاد پر کسی کو دوسرے پر برتری دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو چیریٹی ہے، یہ اسلام کا ایک بہترین ماتھے کا جھومر ہے جو کہ ہمیں اس نے سکھایا ہے۔ اور مسلمان جو ہے اگرچہ 12 مہینے چیریٹی کرتے رہتے ہیں، لیکن خصوصاً بالخصوص رمضان کے دنوں میں، حج کے دنوں میں، اور اس طرح ربیع الاول کے دنوں میں یہ بھرپور چیریٹی کرتے ہیں، لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کی امداد بھی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کا اور صدقہ اور خیرات کی شکل میں بھی ہیلپ کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے لیل و نہار میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ایک حدیث بھی ہمیں سمجھ آ جائے اور اس کو ہم فالو کر لیں تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔